نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. السلام علیکم. آج ہم ہندوستان کی مشہور شخصیت میں سے ایک شخصیت حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ گجرات، آپ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے اور آپ کی حیات سے فیض لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ذکر خیر سے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے. حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کی اولاد میں سے ہے اور آپ بڑے بزرگ خاندان سے ہوئے ہیں. آپ کے خاندان میں بڑے بڑے بہادر اور فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر لوگ جو ہے شامل رہے ہیں. حضرت سید علی میرا داتار، آپ کے نام سے ظاہر ہے آپ سید ہیں اور آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کو میرا داتار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے، ماندو گڑھ کا جو قلعہ آپ نے فتح کیا ہے، بڑی کم تعداد فوج کی آپ کے ساتھ تھی، اس کے باوجود بھی اپنی شجاعت اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے وہ فتح کیا، اور جو کرامت اس وقت آپ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو میرا کا لقب دیا گیا. اور داتار جو آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی سخاوت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت دینے والا. تو سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ بخارا سے آئے تھے، اور آپ کے دادا جو تھے حضرت علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ بخارا سے ہندوستان کی طرف آئے تھے اور لکھنؤ آ کر انہوں نے قیام کیا تھا. اور حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کے رشتہ داری تعلقات تھے. تو آپ کے دادا جو ہے علم الدین یہ انڈیا آئے تھے. ان کے ساتھ ان کے والد یعنی حضرت علم الدین کے والد بھی موجود تھے. تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو یہ لوگ احمد آباد گجرات آ کر رہنے لگے، اور انہوں نے یہاں پر حضرت قطب عالم سے ملاقات بھی کی. اور اس وقت احمد آباد کا جو بادشاہ تھا وہ احمد شاہ تھا، اور قطب عالم بہت مشہور تھے احمد آباد میں. اور جب حضرت علم الدین سے یہ ملے تو بہت خوش ہوئے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا تعارف کرایا. تو حضرت قطب عالم نے حضرت علم الدین کے بارے میں احمد شاہ کو لیٹر لکھا اور یہ تجویز کی کہ آپ کو اپنی فوج میں آرمی کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ کیا جائے اور ان کو نوکری دی جائے، کیونکہ یہ بڑے بہادر تھے. تو علم الدین نیک بھی تھے اور بہادر بھی تھے. تو آپ کے جتنے ساتھی تھے آپ کی وجہ سے وہ بھی نیکی کے راستے پر تھے، اور آپ اپنے ساتھیوں میں دین کی جو ہے وہ دین کو پھیلاتے تھے اور سنتوں کو عام کیا کرتے تھے. تو جو آپ فوج میں بھرتی ہو گئے تھے تو آپ کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے کئی لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے. تو جو سید علم الدین کے بیٹے حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سید علی میرا داتار کے والد ہیں. تو ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عائشہ بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، جن کو جنتی ماں کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. تو یہ بھی بڑی نیک خاتون تھی اور خانقاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. تو دوست محمد جو آپ کے والد تھے سید علی میرا داتار کے، یہ بہت بہادر تھے اور تلوار بازی میں بڑے پائے کے
کھلاڑی تھے اور جنگجو تھے۔ تو احمد شاہ جو احمد آباد کے بادشاہ تھے یہ بہت پسند کیا کرتے تھے، چونکہ قطب عالم نے ان کے والد کو اپوائنٹ کیا تھا تو یہ بڑے قریبی تھے راجا کے اور بادشاہ کے۔ تو احمد شاہ نے ان کو دیکھا تو ان کو جو ہے بڑا پسند کرنے لگا، یعنی اپنے فوج کے لیے۔ تو حضرت دوست محمد جو ہے ان کی ہی اور حضرت عائشہ جو ان کی بیوی تھی ان کو اولاد ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو محمد رکھا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت سید علی میرا داتار کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت بھی جو ہے وہ 29 رمضان کو ہوئی، اور آپ کی ولادت کا جو سن تھا وہ 879 ہجری تھا، 879 ہجری۔ تو آپ کی ولادت اور شہادت کی ایک ہی تاریخ ہے، صرف مہینے میں فرق ہے۔ تو حضرت سید علی میرا داتار کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا چہرہ جو ہے بڑا چمکدار اور روشن تھا۔ آپ کی پیدائش سید واڑہ جو احمد آباد کا علاقہ ہے وہاں پر ہوئی۔ تو حضرت سید دوست محمد جو ہے انہوں نے احمد شاہ کافی جنگ کی ہے اور فوج میں کافی کام کیا ہے۔ تو جب سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 10 مہینے اور 16 دن تھی تو آپ کی جو والدہ محترمہ تھی سید عائشہ بی بی جو تھی ان کا وصال ہو گیا، اور 16 رجب 880 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب ان کا وصال ہوا۔ تو آپ کی جو پرورش کی تھی ان کے بعد آپ کی دادی نے اور دولت بی بی ایک خاتون تھی انہوں نے کی، تو آپ کی بچپن میں ہی بڑی کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی۔ تو آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کو پرورش کرنے والی اماں تھی وہ دولت بی بی، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس وقت ان کے پاس بچے کے لیے دودھ نہ تھا، تو اللہ سے جب دعا کی تو ان کی دعا قبول ہے اور غیب سے جو ہے دودھ کا انتظام ہوا جو انہوں نے سید علی میرا داتار کو پلایا۔ تو آپ کی ہی برکت سے دعا قبول ہے اور آپ کو غیب سے دودھ آپ کے لیے لایا گیا۔ تو آپ کی جو بنیادی تعلیم تھی آپ کے دادا جان کی ہی طرف سے ہوئی تھی، اور احمد آباد میں آپ اپنی شروع کی زندگی گزارتے تھے، اور آپ کا نیکی میں کوئی مثل نہ تھا۔ آپ زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور آپ نے حدیث اور سنتیں بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے۔ تو آپ علم بھی رکھتے تھے دین کا، اور کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو سید علی میرا داتار اس کے بھی جواب دیتے اور فوراً اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، جو آپ کہتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، اور آپ سیدنا امام حسین شہید کربلا سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ بھی شہادت کا جام نوش فرمائیں۔ تو اب احمد شاہ کے بعد یہ جو ان کا بیٹا تھا محمود بیگڑا یہ وہاں کا راجہ بنا، اور ان کی بھی جو ایج تھی اور ان کی عمر تھی وہ بھی کم تھی، اور یہ بڑا پاورفل اور بڑے بہادر تھے، اور کئی قلعے انہوں نے فتح کیے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو بیگڑا کہا جاتا ہے، آپ کی بہادر کی وجہ سے۔ تو محمد لودھی کے وقت میں جب یہ محمد لودھی دہلی کے بادشاہ تھے تو ایک شخص جو ہے محمد لودھی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ جو مدھیہ پردیش اس وقت مدھیہ پردیش میں ماندو گڑھ کا شہر ہے، وہاں پر جو ہے ایک راجہ ہے اور وہ بڑا ظالم ہے۔ اس نے 24 فٹ لمبا جو ہے دیو بنا رکھا ہے، مورتی بنا رکھی ہے، اور بہت بڑا جیل بنا رکھا ہے جس میں وہ لوگوں کو قید کر کے رکھتا ہے۔ ہر دن وہ ایک نہ ایک کسی انسان کو قتل کرتا ہے،
اور اس کا خون جو ہے اپنے مورتی کے ماتھے پر تلک لگاتا ہے اور ٹیکا لگاتا ہے، تو اس کی جو ریاست کے لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اس راجا کے پاس بہت سارے جادوگر ہے، تانترک ہے، اور بہت سی جو ہے کالے جادو کرنے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو جو بھی راجا اور جو بادشاہ بھی اسے ہرانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے محمد لودھی کی دربار میں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے اس سچویشن کو اور اس مسئلے کو حل کیجیے۔ تو محمد لودھی نے محمد بیگڑا جو ہے احمد شاہ کے بیٹے، ان کو اپوائنٹ کیا کہ آپ اس مسئلے کا حل کریں، اور مادھو گڑھ کو جو ہے اس راجا سے آزادی دلائے۔ تو محمد لودھی نے محمود بیگڑا کو یہ خط لکھا، اور مادھو گڑھ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے ان کو جو ہے حکم دیا۔ تو جب یہ چیز محمود بیگڑا کے پاس پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوا، اور یہ ٹھیک ہے کہ ایسا بھی ہمارے آس پاس ایسا بھی شخص ہے جو لوگوں کو اس قدر پریشان کرتا ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے جلدی، جتنی جلدی ہو سکے، مادھو گڑھ پر حملہ کرنے اور اس کو آزاد کرانے کے لیے پوری تیاری کی۔ تو اب محمود بیگڑا نے اناوا میں حضرت دوست محمد جو سید علی میرا داتار کے والد تھے، ان کو لکھا اور ان کو کہا کہ احمد آباد آئیے، اور 250 گھوڑے جو فوجیوں کے ساتھ ہو، لیس ہو، انہیں لے کر آئیے۔ تو 12,000 پر ملا کر فوجی تیار ہوئے تھے، جو الگ الگ جگہ سے محمود بیگڑا نے تیار کروائے تھے، اور دوست محمد، سید دوست محمد کو اس میں خاص طور پہ محمود بیگڑا نے اپوائنٹ کیا تھا۔ تو سید دوست محمد کے زمانے میں یہ جنگ جاری رہی، اور آگے چل کر کئی سال تک بھی یہ جنگ جاری رہی، لیکن جو ہے کامیابی اس قدر نہ مل سکی۔ تو محمود بیگڑا جو ہے وہ بہت پریشان اور نراش ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محمود بیگڑا رونے لگا اور دعائیں کرنے لگا کہ کیوں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے جبکہ میں نے اتنے قلعے فتح کیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی فتح حضرت سید علی میرا داتار کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر کسی نے اس سے کہا کہ سید علم الدین کا جو پوتا ہے، جو سید علی ہے، وہ بہت بہادر ہے، وہی اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے اور تمہیں کامیابی دلا سکتا ہے۔ تو سید علی میرا داتار، جو اس وقت آپ کی عمر 18 سال ہو چکی تھی، تو آپ کی شادی بھی اس وقت ہوئی تھی، اور آپ کی شادی کو 1 دن ہوا تھا۔ تو جب محمود بیگڑا کو یہ بات پہنچی تو اس نے سید علی میرا داتار کو اپوائنٹ کیا اس چیز کے اوپر کہ آپ مادھو گڑھ کو جو ہے اس کو آزاد کروائے اور اس کو فتح کرے۔ لیکن اناوا میں ادھر حضرت علی میرا داتار کی شادی کی تیاریاں شروع تھی، اور آپ کی عمر اس وقت 18 سال ہی تھی، لیکن آپ کا بلاوا جو ہے جنگ کے لیے اور لوگوں کو ظالم سے آزادی دلانے کے لیے وہاں سے آ چکا تھا۔ تو سید علم الدین آپ کے جو دادا تھے، انہوں نے بھی، ان کے ذریعے سے محمود بیگڑا نے سید میرا علی داتار کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ فتح کریں۔ تو اپنے دادا کی گزارش پر سید علی میرا داتار تیار ہو چکی، چونکہ آپ پہلے سے ہی شہادت کے لیے بہت زیادہ بے چین تھے، اور آپ کو خواہش تھی کہ میں شہید ہوں اللہ کی راہ میں۔ اب سید علی میرا داتار 18 سال کی عمر ہے، جس طرح میدان کربلا میں حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے اور حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بیٹے تھے، دونوں کی عمر 18 اور 19 سال تھی۔ تو اس عمر میں بھی جو جابازیوں کے کارنامے میدان کربلا میں آل رسول نے دکھائے ہیں، وہی اس کی جھلکیاں اس وقت بھی حضرت سید علی میرا داتار کی شخصیت میں دیکھنے ملی۔ آپ کی عمر بھی 18 سال تھی اور نئی شادی ہوئی تھی۔ تو حضرت سید علی میرا داتار اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ نکل پڑے،
اور راستے میں آپ نکلے تو اناوا میں آپ نے ایک مسواک لی اپنی اور اس کو ایک زمین پر گاڑ دیا، اور سید علی میرا داتار نے جو وہاں کے لوگ تھے انہیں یہ وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری قبر جو ہے اسی جگہ پر بنانا۔ تو اس کے بعد سید علی میرا داتار نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، التجائے کی، اور آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور آپ نے یہ وصیت بھی کر دی تھی کہ مجھے یہیں دفن کرنا۔ تو جب سید علی میرا داتار مادھو گڑھ کے قریب پہنچے اور وہاں پر خیمہ لگایا گیا، اور آپ کے فوجی ساتھی لوگ جتنے تھے سب کے الگ الگ خیمے لگے۔ رات میں بہت تیز آندھی چلی، اس آندھی کی وجہ سے سارے خیمے اجڑ گئے، لیکن ایک خیمہ تھا جس میں سید علی میرا داتار قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، وہ خیمہ اسی کی طرح وہاں پر لگا ہوا تھا اور اس کا وہ آندھی کچھ نہ بگاڑ سکی۔ تو محمود بیگڑا کو یہ خبر جو ہے پہنچی تو اس نے کہا کہ واقعی میں سید علی جو ہے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو آپ کے راستے میں بھی لوگوں نے آپ کی کرامتیں دیکھی اور آپ کے خیمے کو کچھ نہ ہوا، اور آپ کے ساتھ صرف 125 گھڑ سوار تھے۔ تو آپ نے اپنے 125 جو گھڑ سواروں اور لوگوں کے ساتھ وہاں پر چڑھائی کرنے کا عزم کیا۔ تو بیچ میں ایک ندی تھی، تو اللہ کے حکم سے آپ نے اور آپ کے لشکر نے وہ ندی بھی پار کی، اور جب ماندھو گڑھ کے قریب کوکڑا کو یہ علاقہ پڑتا ہے وہاں پر پہنچے تو آپ نے ماندھو گڑھ کا قلعہ دیکھا جو تقریباً 18 فیٹ اونچا تھا۔ تو سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کسی طرح سے قلعے کے اس پار پہنچا دے۔ تو آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کا جو گھوڑا ہے اللہ نے اسے طاقت عطا فرمائی کہ وہ قلعے کی دیوار کو چھلانگ کر قلعے کے اس پار پہنچا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہو گیا۔ آج بھی وہاں پر گھوڑے کے قدم جو ہے وہاں پر پریزرو کیے ہوئے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ جس طرح داخل ہو گئے قلعے کے اندر تو آپ نے وہاں سے کچھ راستہ بنانا شروع کیا تاکہ آپ کی آرمی جو ہے وہ اندر آ سکے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ نے اندر سے سرنگ بنائی، اور اللہ جانے کیا ہوا تھا، اگر سرنگ بنائی تو اندر کے سپاہیوں کو پتہ کیوں نہ چلا۔ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی اندر وہاں پر انٹری لی تو آپ نے وہاں کے تعینات سواروں کو اور ہتھیار بازوں کو قتل کر دیا اور انہیں جو ہے وہاں سے ختم کر دیا، اس کے بعد آپ نے وہاں سے سرنگ بنائی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سرنگ بنائی اور آپ کے جو 125 گھڑ سوار اور جاباز تھے اس میں داخل ہوئے۔ جب آپ اپنے سواروں کے ساتھ اور اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے جلالت کو دیکھتے ہوئے جو مادھو گڑھ کے راجا کی فوج تھی وہ گھبرا گئی۔ آپ کا رعب دیکھ کر وہ راجا کے پاس دوڑی کہ ایسا شخص جو ہے ہمارے قلعے میں آ چکا ہے۔ تو آپ کی ہیبت و جلال دیکھ کر وہ لوگ گھبرا کر راجا کے پاس چلے گئے، کیونکہ وہ لوگ آپ سے مقابلے کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ تو راجا نے جب یہ سنا کہ کون شخص ہے اتنی بڑی میری فوج جس سے گھبرا کر میرے پاس آ گئی، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ میری فوج اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تو اس نے جادوگروں تانترکوں کو حکم دیا کہ لڑائی میں وہ بھی اس کا ساتھ دے۔ تو جادوگر جو ہے اپنے پیترے آزماتے اور تانترک جو ہے اپنے شعبدے آزماتے، لیکن مجال تھی کہ علی کے لال پر کسی کا جادو چل جاتا۔ تو الغرض کہ انہوں نے ساری اپنی کوششیں کر لی اور کچھ ہاتھ نہ لگا، تو اس کے پاس جنگ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تو اس کی فوج نے بھی میرا علی داتار کی فوج سے لڑائی کی اور گھماسان کی جنگ ہوئی، جس میں سید علی میرا داتار کی جو فوج تھی اس نے اس کی فوج کو جو ہے چاروں خانے چت کر دیا اور جگہ جگہ پر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔
لیکن یہ تو علی کے لال تھے، یہ تو امام حسین کی اولاد تھی، جنہوں نے 72 کی تعداد میں ہو کر بھی 22,000 کے یزیدی لشکر کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ تو گویا کہ حضرت سید علی میرا تتار اپنے دادا امام حسین کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو جب وہاں راجہ نے دیکھا کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں اور دھیرے دھیرے سید راجہ کے قلعے کے بیچوں بیچ تک پہنچ رہے تھے اور راجہ کے قریب ہو رہے تھے، تو سید علی میرا تتار راجہ کے محل کے پاس پہنچے، جس کا نام جہاز محل ہے، جو آج بھی ماندو گڑھ میں موجود ہے اور بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہے۔ تو وہاں سے یہ سارا جادو وغیرہ کیا کرتا تھا اور ساری اپنی چال بازیاں کیا کرتا تھا۔ جب اس نے سید علی میرا تتار کے چہرے کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد ہو گیا، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، تو وہ بہت ڈر گیا اور اس نے آپ سے معافی چاہی اور خوف کے مارے اس نے آپ کے سامنے جو ہے ہار قبول کر لی، اور اس کے سارے سولجرز جو ہے اور سارے فوجی جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن جو راجہ تھا وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلا، تو وہ وہاں سے نکل کر لوہنی غار کے اندر چھپ گیا۔ لوہنی غار بھی اس وقت بھی وہاں کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے، جو جہاں پر جھرنا وغیرہ موجود ہے۔ تو لوہنی غار میں جو راجہ چکمہ دے کر وہاں چھپ گیا، سید علی میرا تتار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ راجہ کہاں چلے گا؟ تو آپ کے ساتھیوں نے پتہ کر کے بتایا کہ وہ لوہنی غار میں چھپ گیا ہے۔ تو اس کے بعد سید علی میرا تتار غار کے پاس پہنچے اور راجہ کو تلاش کیا، اور وہاں پر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی۔ تو راجہ نے وہاں پر اپنی ہار تسلیم کی اور اپنا سر جھکا دیا اور کہا کہ میں ہار تسلیم کرتا ہوں۔ تو سید علی میرا تتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تک کہ اس نے اپنی چوٹی نہ کاٹ دی تب تک کہ آپ نے اس کی ہار تسلیم نہ کی، لیکن جب اس نے اپنی چوٹی کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دی تو آپ یہ سمجھ گئے کہ اس نے واقعی میں اپنی ہار تسلیم کی، کیونکہ چوٹی جس کے اندر ان کی ساری جان ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، ان کا دھرم ایمان، تو وہ کاٹ کر جب آپ کے قدموں میں رکھ دی تو آپ نے بھی اپنی تلوار جو ہے، سید علی میرا تتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تلوار وہاں پر رکھ دی کہ جب اس نے شکست قبول کر لی ہے تو میں بھی تلوار کیوں اٹھاؤں۔ لیکن اس راجہ نے چال چلی تھی، جب سید علی میرا تتار کو اس نے دیکھا کہ تلوار رکھ دیے تو اس نے اچانک سے تلوار اٹھائی اور ایک دم سے سید علی میرا تتار کا سر قلم کر دی۔ اللہ اکبر! لیکن سید علی میرا تتار کا سر مبارک تن سے جدا ہونے کے بعد بھی آپ کے جسم میں جان باقی رہی، اور ایسا لگتا نہ تھا کہ آپ کا سر جدا ہو گیا ہے۔ آپ نے اسی جدا سر کے ساتھ تلوار وہاں سے دوبارہ اٹھائی اور راجہ کے 3 ٹکڑے کر ڈالے، اور کچھ دیر کے بعد آپ کا جسم مبارک جب اس راجہ کو جہنم رسید کرتا ہے تو آپ کا جسم مبارک کئی دیر کے بعد زمین پر آتا ہے۔ تو اس وقت وہاں پر آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، جب فوج آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جس جگہ حضرت سید علی میرا تتار کا جسم مبارک موجود ہے وہاں پر پھول جو ہے بھرے ہوئے ہیں، اور تازے تازے پھول بھرے ہوئے ہیں۔ تو سید علی میرا تتار کی شہادت 29 محرم الحرام 898 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر غالباً 18 سال کی تھی، اور اس کم سنی کے جوانی کی عالم میں آپ نے ماندو گڑھ کا قلعہ فتح کیا اور اس گاؤں کے اور اس علاقے کے لوگوں کو اس کے ظلم سے آزاد کیا۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ اپنے دادا جو حضرت علم الدین تھے ان کے خواب میں تشریف لائے اور بشارت دی کہ ماندو گڑھ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے خواب میں یہ بھی بتا دیا کہ میرا جسم جو ہے وہ لوہانی غار میں موجود ہے۔ تو حضرت سید میرا علی تتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دادا کو یہ وصیت کی کہ آپ میرا جسم جو ہے غار سے نکال کر اناوا لے کر جائے۔
تو آپ کے دادا نے اسی طرح سے جو ہے آپ کی وصیت کو پورا کیا۔ تو جب حضرت علم الدین اور محمود بیگڑا لوہانی غار میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا گھوڑا وہاں پر موجود ہے، اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود نہیں ہے، تو گھوڑا جو ہے وہ آپ کو اندر تک لے کر جاتا ہے، اور سید علی میرا داتار کا جسم مبارک جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر تازے جو ہے پھول موجود ہے۔ تو آپ کا جسم مبارک عالمگیر مسجد میں لے جایا جاتا ہے، اور غالباً لگتا یہی ہے کہ یہاں پر ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بہرحال آپ کا جسم مبارک جو ہے اونٹ پر عزت و احترام کے ساتھ رکھ کر اناوا کی طرف جو ہے رخ کیا جاتا ہے۔ تو جب اس جگہ پر اونٹنی جو ہے پہنچتی ہے جہاں پر آپ نے مسواک جو ہے اپنی گاڑی تھی، اور اس وقت آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ مسواک جس وقت جو ہے میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ مسواک کا جھاڑ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ جنگ کے بعد بھی کافی دن گزر چکے تھے اور وہ مسواک کا جھاڑ بھی بڑی تیز رفتاری سے بڑا ہوا تھا، تو اونٹنی جو ہے اس جھاڑ کے پاس رک گئی اچانک سے، اور وہ وہاں سے آگے بڑھ نہیں رہی تھی۔ تو جن لوگوں کو آپ نے اناوا سے آتے ہوئے وصیت کی تھی تو کچھ لوگ ملے اور انہوں نے بتایا کہ سید علی میرا داتار نے وصیت کی ہے کہ میرا جسم مبارک یہیں پر دفن کرنا، تو آپ کو وہیں پر اناوا میں دفن کیا گیا ہے، اور وہ نیم کا جھاڑ بھی کئی سالوں تک وہاں پر موجود رہا، اور اس کے بعد اس کی جو چیزیں بچی ہوئی تھی کچھ نیم کی لکڑیاں آج بھی آپ کے دربار شریف میں وہ بطور تبرک رکھی ہوئی ہے، اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی، اور وہ مرتبہ اللہ کی راہ میں پایا کہ آج بھی دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اور آپ کا نام بڑے عزت و احترام اور بڑے بہادر اور سخی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اور سید علی میرا داتار کی مزار مبارک اور آپ کی درگاہ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی بھی آسیب زدہ جس پر جادو کیا گیا ہو یا کوئی آسیب ہو تو آپ کے دربار میں آنے سے اس کا آسیب دور ہو جاتا ہے، اور جس کو کوئی روحانی بیماری ہو آپ کے دربار مبارک میں آنے سے اس کی روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا عرس مبارک 29 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر اور اس کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جس طرح سے دین کی خدمت کی اور دین پر چلے اپنی زندگی کو، آپ نے کوئی دین کے آگے ترجیح نہ دی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے لیے اپنا جان و مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک کے صدقہ طفیل ہماری یہ حاضری آپ کے دربار میں قبول فرمائے، اور آپ کے لیے جو لوگوں سے ہو سکے آپ کے لیے فاتحہ پڑھ کر اس سال ثواب ضرور کرے۔